بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، یہ دور ابتلا ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے. مسلسل نئے نئے فتنے سامنے آتے آ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم کرنے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں. کبھی پیسے کا لالچ دے کے، کبھی عہدے و منصب کا لالچ دے کے، کبھی محبتوں میں پھنسا کے ایمان جیسے عظیم دولت کو اللہ کے بندوں اور بندیوں کے سینوں سے نکالنے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. ایمان یہ بہت قیمتی دولت ہے. انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی دولت ایمان ہے. یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل میں ایمان کو بسانے کے لیے انہوں نے آنے والی مصیبتوں کا سامنا کیا. مختلف اذیتیں ان کو دی گئیں، لیکن سب چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیے. شروع ہی سے یہ نظام چلتا ہوا رہا ہے کہ غیر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے اتنا خائف ہو چکے ہیں، اتنا ڈر چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایماندار بندے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائے ہوئے رکھیں گے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. شروع ہی سے نظام چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مختلف کوششیں کر رہے ہیں دبانے کی، مٹانے کی، اسلام سے محروم کرنے کی. ہر زمانے میں اللہ کے بندے انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آج کے جو حالات ہیں، ہر طرف ایمان کے لٹیرے موجود ہیں. بازاروں میں، چورستوں پہ اور
نئی نئی تنظیمیں اس وقت وجود میں آ رہی ہیں، محبت کا جھانسا دے کے مسلمان بچیوں کو ایمان سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ نوجوان بچیاں غیروں کی محبت میں آ کر ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے مطابق جا کے شادیاں کر رہی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سوچو یہ کتنی عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی قدر غیروں کے پاس ہے، اس ایمان کی قدر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے پاس ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان کو نکال دیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو نکال دیا جائے، لوگ ایک اللہ کو ماننے والے نہ رہیں اس دھرتی پر۔ وہ لوگ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، اور کالجوں میں جا کے نوجوان بچیوں کو ایمان سے محروم کرنے کی فکریں کو اور کوششیں کر رہے ہیں، اور کتنے بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کتنی بچیاں اسلام سے خارج ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے قصوروار کون ہیں میرے بھائی؟ اس کے قصوروار والدین ہیں۔ ہم نے بچوں کو صحیح انداز سے، صحیح نہج سے ہم نے تعلیم نہیں دی، ان کو اسلام سے آراستہ نہیں کیا، ان کو دین سے ہم نے واقف نہیں کرایا، اور یہی بچیاں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں، اور غیر ہے کہ محبت کے عنوان سے ان بچیوں کو قریب کر رہے ہیں اور اسلام سے محروم کرنے کی کوششیں اور فکریں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کتنی بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کیسے واقعات سننے میں آ رہی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، غور کرو، سوچو، خود بھی ان حالات میں ایمان پر جمے رہنا ہے اور اپنے بچوں کو ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کرنا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ بات مضبوط بٹھانا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن کبھی ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، مارا جاتا، کاٹا جاتا اور دھوپ میں بٹھایا جاتا، پتھر رکھے جاتے، لیکن حضرات صحابہ اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ ہم کو احساس نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم الشان دولت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ایک آدمی قیامت کے دن 99 دفتر لے کے آئے گا، بڑا گناہوں کا 99 دفتر لے کے آئے گا، وہ بڑا پریشان ہوگا۔ ایک فرشتے کے پاس ایک پرچی ہوگی، وہ پرچی فرشتہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا۔ جو ہی وہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا، مولا اس پرچی میں کیا ہے؟ تو کہا جائے گا، اس میں تیرا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پرچی کو ایک پلڑے میں جب رکھ دیا گیا، معمولی پرچی کو، تو اس کی وجہ سے وہ پلڑا جھک گیا۔ اتنی قیمتی دولت ہے ایمان کی، زمین و آسمان اور کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہمیں ماں پیٹ مسلمان بنایا ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کی اہمیت تو حضرات صحابہ سے پوچھو، کیسے ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، کیسے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنی جان کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں میرے بھائی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایسے پرفتن حالات میں خود کو بھی ایمان پر جمے رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی ایمان پر جمے رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھانا ہے کہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے،
حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آسمانی ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، جہنم کو دیکھتے ہیں اور سارے احوال ان کے سامنے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرات صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، ان پر کتابیں اترتی ہے، وحی اترتی ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا جب ان کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں، تم نے کتاب کو اترتے دیکھا، تم نے بعض مرتبہ فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے کہ پھر کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پردہ فرما جانے کے سینکڑوں سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نہ میرا دیدار کر سکیں گے، نہ کتاب کو اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، شکوک و شبہات کا زمانہ ہوگا۔ ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ایمان ہے۔ آج جو حالات اس وقت چل رہے ہیں میرے بھائی، کچھ بظاہر مسلمان بن کے مسلمانوں کو اسلام سے محروم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے منافق ہیں، بہت بڑے منافق۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو غیر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، وہ کھلے عام اور لوگوں کو اسلام سے محروم کرنے کے لیے لالچ دے رہے ہیں۔ کبھی پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، کبھی محبت میں پھنسا کر بچیوں کو اسلام سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو یہ ایسے حالات اس وقت چل رہے ہیں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو اسلامی انداز سے تربیت کریں اور ان کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے، کبھی ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ انسان کی اصل قیمت، اصل اثاثہ اور اصل سرمایہ تو ایمان ہے۔ ایمان نکال دیا جائے انسان کے دل سے تو انسان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں اللہ کے پاس۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے دریافت کیا ذرا یہ بتاؤ کہ اس دنیا کا غریب انسان کون ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کیا اللہ کے نبی آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس دنیا کا غریب انسان کون ہے؟ ہم غریب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، عمدہ بلڈنگیں نہ ہو اور جس کے پاس کار نہ ہو، ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو اس دنیا کا غریب انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار تو موجود ہوں لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، وہ اس دنیا کا سب سے غریب انسان، سب سے غریب انسان۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز نہیں فرماتے۔ ہم لوگ اللہ کے منتخب ہیں، چنندہ ہیں، اللہ نے ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کو بچانے کی اور آخر وقت تک ایمان پر جمے رہنے کی فکریں اور کوششیں ہم کو کرنا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو بڑا طویل واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک پیالہ پیش کیا گیا. اس مجلس میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں اور دوسرے صحابہ موجود ہیں. ضیافت کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ پیش فرمایا. جب وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پیالہ تو بڑا خوبصورت اور چمکدار ہے. جو چیز ضیافت کے طور پر پیش کی گئی ہے وہ بھی لاجواب ہے, لیکن اس خوبصورت پیالے میں ایک بال پڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا, دیکھو حضرت علی نے ہماری ضیافت کے لیے جو چیز پیش فرمائی ہے بڑی عمدہ اور لاجواب ہے, لیکن اس پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے. تم ایسا کرنا کہ اپنی اپنی طبیعتوں پر زور ڈال کے اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا. واقعہ کافی طویل ہے. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی میرے نزدیک اس وقت مومن کا قلب اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور مومن کے دل میں ایمان کا ہونا, اللہ کی وحدانیت کا ہونا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور اس ایمان پر موت تک جمے رہنا استقامت کے ساتھ یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے. حالات آتے رہیں گے, مسلمانوں کے اوپر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو دبانے کی فکریں اور کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی, لیکن ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے, اور یہ بہت بڑی دولت ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں, اللہ کے بندے بھی, اللہ کی بندیاں بھی, جنہوں نے ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی, ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا, لیکن ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا. فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک نوکرانی تھی. وہ فرعون کے محل میں کام کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوار رہی تھی, ایک دم سے وہ کنگھی نیچے گر گئی. فوراً مشاطہ نے کنگھی کے نیچے گرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا. فرعون کی بیٹی کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ مشاطہ نامی ہمارے محل میں کام کرنے والی, اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی اور اس نے موسیٰ کے رب کا نام لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے والد کو معبود مانتی, میرے والد کا نام لیتی, میرے والد کو الہ تسلیم کرتی, لیکن اس نے موسیٰ کے رب کا نام لیا. فوراً فرعون کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی, آپ کے محل میں پلنے والی ایک عورت, ایک نوکرانی, وہ آپ کو خدا نہیں مانتی بلکہ موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے. یہ سنا تو فرعون پریشان ہو گیا, غصے میں آ گیا, سیدھا اپنے محل میں آیا, آ کے اس نوکرانی کو بلایا, بلا کے کہنے لگا, کیا تو مجھے الہ نہیں مانتی, معبود نہیں مانتی؟ تو اس وقت مشاطہ نامی نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ فرعون کے سامنے کہا کہ میں تجھے ہرگز خدا نہیں مانتی, میرا الہ تو وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے, موسیٰ کا پروردگار ہے, وہی میرا الہ ہے, میں تجھے معبود تسلیم نہیں کرتی. تو فرعون مختلف طریقوں سے اسے دھمکیاں دیتا رہا, اگر تو مجھے معبود تسلیم نہیں کرے گی تو میں مختلف طریقوں سے تجھے تکلیف دوں گا, تجھے ماروں گا. اس وقت مشاطہ نے کہا, فَقْضِ مَا أَنْتَ خَاص, تو جو چاہے کر لے, لیکن میں تجھے معبود تسلیم نہیں کرتا. تو فرعون کیا کیا؟ سب سے پہلے اس مشاطہ نامی عورت کو سزا دینے کے لیے یہ کام کیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں, دونوں پیروں میں کیلے گاڑ دیا, لوہے کی کیلے گاڑ دیا, زمین پر لٹا دیا. لٹانے کے بعد کہنے لگا, دیکھ مجھے الہ مان لے, الہ تسلیم کر لے. مشاطہ نامی وہ عورت کہنے لگی کہ میں ہرگز تجھے الہ نہیں مانوں. فرعون کے محل میں اور بھی بہت سے لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ عورت ایسی بات نہیں مانتی, ایسا کیا جائے کہ اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے,
اس بچی کو لا کے اس ماں کے سینے پر رکھا جائے اور یہ دھمکی دی جائے اگر تو فرعون کو معبود تسلیم نہیں کرے گی تو اس بچی کو قتل کر دیا جائے گا، تو ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کے آپ کی بات کو مان لے گی۔ چھوٹی سی بچی کو لا کے وہ ماں کے سینے پہ رکھنے کے بعد فرعون کہنے لگا دیکھ اب بھی مان لے، وقت ہے تیرے پاس۔ اس موقع پر بھی مشاطہ چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ایک اللہ کو ماننے والی تھی، اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ کہنے لگی تو جو چاہے کر لے، میں اپنی بیٹی کو خون میں لطپت اور تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں لیکن کبھی میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، تو جو چاہے کر لے۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ اس چھوٹی سی بچی کو ماں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ کیا گزری ہوں گی میرے بھائی ماں کے اوپر، ماں کے سینے پہ بچی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرعون کہنے لگا اب بھی مان لے، وقت ہے تیرے پاس۔ مشاطہ کہنے لگی میں ہرگز تیری بات کو نہیں مانوں گی، تجھے معبود تسلیم نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اسے بھی قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئی۔ فرعون اپنی بیوی کے پاس گیا، حضرت آسیہ کے پاس جا کے کہنے لگا آج میں نے اپنے محل میں ایک عورت کو ایسی عبرتناک سزا دی ہے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا آخر تم نے کیوں سزا دی اس عورت کو؟ تو فرعون کہنے لگا کہ چونکہ وہ میرے محل میں پلتی ہے، میرے گھر میں کام کرتی ہے میرے محل میں، لیکن وہ مجھے معبود تسلیم نہیں کرتی، الہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرمایا ارے فرعون سن لے، میں بھی تجھے معبود تسلیم نہیں کرتی، میں بھی تجھے الہ نہیں مانتی۔ فرعون بڑا پریشان ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا ہے اور اس کے دل میں اتنا ایمان مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ مجھے معبود تسلیم کرنے کو تیار نہیں، الہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو مجھے الہ تسلیم نہیں کرے گی تو میں بھی تیرے ساتھ وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس موقع پر حضرت آسیہ نے فرمایا بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ تو جو چاہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کو فرعون کے محل میں ملزمہ کے طور پر لایا گیا، خدام موجود ہیں، خدام کی کبھی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضرت آسیہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، وہ تو ملکہ تھی، لایا گیا ملزمہ بنا کے۔ فرعون کہہ رہا ہے دیکھ اتنے ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہے، اتنے عیش و آرام میں تو رہنے والی ہے، اگر تو میری ایک بات مان لے، مجھے الہ تسلیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس موقع پر حضرت آسیہ نے فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چاہے تو کر لے لیکن میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ فرعون نے اپنے درباری لوگوں سے فرمایا، کہا کہ آسیہ کا بھی وہی حشر کرنا جو مشاطہ کا ہم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے۔ تو حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پیروں میں، دونوں ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیے گئے، لوہے کی کیلے، زمین پر لٹایا گیا۔ لٹانے کے بعد پھر حضرت آسیہ سے فرعون کہا دیکھ اب بھی مان لے، اب بھی مان لے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا نہیں میں تیری بات نہیں مانتی، تیری بات نہیں مانتی۔ اس کے بعد فرعون اپنے درباریوں سے کہا دیکھو سزا کے طور پر یہ کرنا، حضرت آسیہ کے جسم سے اس کے جلد کو کھینچنا، چمڑے کو نکال دینا۔ لکھا ہے کتابوں میں حضرت آسیہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اور اپنے قبیلے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت آسیہ تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو ان کے حسن کی وجہ سے منتخب فرمایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا، ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی حضرت آسیہ، لیکن جب لٹایا گیا اور لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی ہاتھ اور پیروں میں، اور سزا کے طور پر یہ اعلان کیا کہ حضرت آسیہ کے نازک جسم سے ان کی کھال کو کھینچ دیا جائے، نکال دیا جائے۔ وہ لوگ آئے اور آ کے
جسم سے کھال کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، فرعون نے سب سے پہلے یہ کہا کہ حضرت آسیہ کو ننگا کر دیا جائے۔ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو ننگا کر دیا جائے لوگوں کے سامنے، وہ تو عورت ہے، عورت بے لباس کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ کو ننگا بے لباس کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے جسم سے ان کی جلد کو نکال دیا گیا، چمڑے کو کھینچ دیا گیا۔ وہ تڑپ رہی ہیں، بے چین اور بے قرار ہو رہی ہیں، اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فرعون ظالم، جب چمڑا نکال دیا گیا حضرت آسیہ کے جسم سے، آپ مزید تکلیف دینے کے لیے مرچ منگائی گئی، اور وہ مرچ آپ کے جسم پہ ڈالی گئی۔ کیا حالت ہوگی میرے بھائی؟ حضرت آسیہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ حضرت آسیہ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کو کیسے انعام سے نوازا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کا جو پہلا سفر بیت المقدس تھا، آپ حضرت جبرائیل کی معیت میں چلتے ہیں تو ایک مقام سے خوشبو آتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی محبت میں مست رہنے والی ایک عورت ہے، اپنی جان تو دے دی اللہ کے دربار میں، لیکن کبھی ایمان کا انہوں نے سودا نہیں کیا۔ وہ عورت ہے مشاطہ، ان کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اب اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدیجہ اب تم تو اس دنیا سے جا رہی ہو، جب جنت میں جاؤ گی تو میری بیویوں کو سلام کہنا، میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی پریشان ہو گئی، انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے جنت میں آپ کی کون سی بیویاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تم سے پہلے 2 بیویاں جنت میں پہنچ چکی ہیں میری، ایک حضرت مریم ہیں اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا جنت میں۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے اس واقعے سے، یہ حالات اس وقت جو چل رہے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امت پہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کی حالت میں تو مومن ہوگا، لیکن شام ہو جائے گی تو وہ کفر کی حالت میں آ جائے گا، اور شام میں تو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، اور صبح ہوگی تو وہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایسے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہمارے ساتھ ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں اور فکریں کر رہے ہیں، ایمان سے محروم کرنے کی فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، جان ہماری چلی جائے یہ عزم مصمم کر لو، کبھی ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور جو بچیاں ہمارے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو اسلامی انداز سے تربیت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی نگرانی کریں۔ آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، نکلتی تو اسکول سے، گھر سے وقت پر نکلتی ہیں، لیکن جب جاتی ہیں تو کالجوں میں نظر نہیں آتی، اسکولوں میں نظر نہیں آتی، پارکوں میں اور تفریح کی جگہوں میں ہماری بچیاں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے والدین سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بچیوں کی نگرانی کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔
بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان جیسے عظیم دولت کو اپنے دل میں بسانے اور اس کو اور مضبوط کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔